نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بار بار علمی تجھے سمجھا چکے، بار بار علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ رستگاری کا مطلب چھٹکارا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تو 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ کوئی بچہ دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جسے مرنا نہ ہو، اور کوئی مقام دنیا میں ایسا نہیں بنا جسے گرنا نہ ہو۔ جو بھی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جو بھی مکان تعمیر ہوتا ہے وہ منہدم ہونے کے لیے، وہ ویران ہونے کے لیے، وہ کھنڈر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس دنیا میں جو زندگی کی رعنائیوں سے ہمکنار انسان زندگی گزارتا ہے، سب کی زندگی برابر نہیں، سب کا رہن سہن برابر نہیں، سب کے مکان برابر نہیں۔ اس دنیا میں ایک انسان ایسا بھی ہے کہ جو روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پھٹے پرانے لباس پہن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بدن پر مکھیاں بھنبھناتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بیچارے کے عالم میں سڑک کے کنارے وہ سرد گرم راتوں میں اپنی نیندیں اور اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ ایک وہ بھی انسان ہے جو زندہ ہے اور دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک ایسا بھی انسان جو عیش و عشرت کے ماحول میں رہ کر، شاہی محلات میں رہ کر، اور ساری زندگی کی ضرورتوں سے، ساری زندگی کی ضروریات کے پاس موجود ہیں، انتہائی عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو کیا دونوں کی زندگی میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ ایک کے بدن پر پھوڑے نکلے ہیں، مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، اور وہ سڑک کے کنارے بیچارے کے عالم میں اپنے شب و روز گزار رہا ہے، اور ایک شاہانہ لباس پہن کر، شاہانہ بلڈنگوں میں رہ کر، محلات میں رہ کر وہ اپنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو نارمل زندگی گزارتے ہیں، متوسط طبقے سے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غم برداشت نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اس بری لت کا عادی بنا لیتے ہیں،
جسے عمومی طور پر بیوڑا اور شرابی کہا جاتا ہے، وہ شراب کے نشے میں مست ہیں اور اسی طرح سے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ یا تو شراب پی کر کے وہ کسی نالی اور گندے کیچڑ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا شراب پی کے آتے ہیں اور اپنے گھر پر وہ اپنی طوفان بدتمیزی برپا کر کے اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ان کی زندگی اور ایک سادہ سے انسان کی زندگی، ان دونوں میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جتنے مکانات ہیں ان مکانوں میں بھی فرق ہے۔ کچھ مکانات بڑے اعلیٰ اور اسٹینڈرڈ بنائے جاتے ہیں اور ساری سہولتیں اس مکان میں ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں اے سی ہوتا ہے، اگر ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے ان کے اندر گھر کے اندر گیزر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹھنڈے پانی کے لیے فریز کا انتظام ہوتا ہے اور ضروریات زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ سے کپڑا نہ دھلنا پڑے، واشنگ مشین آ گئی، طرح طرح کی سہولتیں ہیں، ہیٹر ہے، گیزر ہے اور نہ جانے کون سی سہولتیں ہیں۔ ان ساری سہولتوں سے لیس ایک مکان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکان ایسا بھی ہے جس کی دیواریں خستہ حال ہیں، جس کی چھت جو ہے یہ پھوس کی ہے یا جو ہے عام کرکٹ کی ہے، اور اس کے مکان کے اندر جو متین رہنے والے ہیں وہ انتہائی غربت کے ماحول میں جو ہے، اگر دال ہے تو روٹی کا انتظام نہیں، روٹی ہے تو چاول کا انتظام نہیں، چینی ہے تو نمک کا انتظام نہیں۔ اس طریقے سے ان کی غربت میں زندگی گزر رہی ہے۔ ضروریات زندگی جو ہے اس سے وہ فائدہ، ضروریات زندگی جتنی ہیں ان ساری چیزوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو دنیا میں مکانات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ لباس دیکھ لیں تو لباس بھی ایک جیسا نہیں۔ کچھ لوگ بڑے شاہانہ لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے شاہانہ، اتنے ٹھاٹ باٹ کے لباس ہوتے ہیں کہ روزانہ ان کا لباس جو ہے یہ نیا چاہیے، روزانہ ان کے لباس کی کریچ ٹوٹنی نہیں چاہیے، استری شدہ لباس ہونا چاہیے اور کچھ کے بدن پر ایسا لباس ہوتا ہے کہ ایک بار پہن لیا تو وہ پھر جب گندا ہو گیا تو پھر دھل کر کے وہی پہننے کی نوبت آتی ہے، دوسرا لباس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسے بھی انسان اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب دنیاوی زندگی میں انسان متوافق ہیں، جب دنیاوی زندگی میں انسان مختلف ہیں، جب دنیاوی زندگی میں انسانوں کی زندگی برابر نہیں، جب دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لباس برابر نہیں، جب دنیاوی زندگی میں انسانوں کے مکان برابر نہیں، تو جب یہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے، جب یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو اختتام کے پہنچنے کا نام موت ہے، اختتام کے پہنچنے کا نام موت ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب زندگی اپنے اختتام کو پہنچ کر موت کے مرحلے میں جاتی ہے اور موت جب طاری ہوتی ہے تو بلا شبہ یہ کہنا درست اور بجا ہوگا کہ جیسے زندگیاں مختلف نہیں ہوتی ویسے موت مختلف نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی زندگی میں لباس مختلف نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی زندگی میں لباس ایک جیسے نہیں ہوتے، ویسے ہی مرنے کے بعد جو کفن ہوتا ہے وہ کفن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی کے جیسے مکان مختلف ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ویسے ہی قبریں مختلف ہوا کرتی ہیں، ویسے ہی قبر بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ ہماری تین چیزیں جو ہے عمدہ سے عمدہ ہوں، ہماری تین چیزیں بہتر ہوں، ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا لباس بہترین ہو، ہمارا مکان اچھا ہو، لیکن جیسے ہی روح نکلی اور زندگی کا اختتام ہوا، اینڈ ہوا اور موت نے جو ہے اپنی چادر تان دی ہے اس فانی زندگی پر، تو اب وہی تین چیزیں بدل جاتی ہیں۔ نام کے آگے مرحوم لگ جاتا ہے، لباس میں کفن ہو جاتا ہے اور مکان جو ہے یہ قبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تین چیزوں کی خاطر انسان بہت کوشش کرتا ہے، مرتے ہی یہ تین چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ نام اعلیٰ ہو مگر نام کے ساتھ مرحوم لگ جاتا ہے، کفن لباس اچھا ہو مگر لباس کفن بن جاتا ہے، مکان عمدہ ہو مگر مکان قبر ہو جاتا ہے۔ وہی دو گز کی کوٹری ہے جس میں نہ کھڑکی ہے نہ روشن دان ہے۔ حضرات گرامی، اب ذرا اندازہ لگائیں یہ تین چیزیں انسانی زندگی میں جو تھی وہی تین چیزیں مرنے کے بعد بدل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں
آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے۔ حضرات گرامی ذرا اندازہ لگائیں، تین چیزیں اس دنیا میں جس کے لیے انسان مرتا ہے وہی تین چیزیں بدل جاتی ہیں، تو ان تین چیزوں کے بدلنے پر بھی اگر آرام و سکون نصیب ہو وہ کیسے ہوگا؟ مرنے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی اعلیٰ رہے، ہمارا لباس بھی اعلیٰ رہے اور ہماری قبر اور مکان بھی ہمارا اعلیٰ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہمیں نیک عمل کرنا ہوگا۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقشے ان کے نقشے قدم پر چلنے کا عہد کرنا، ان کی سنتوں اور سیرتوں کو اپنا کر مادی دنیا میں اور دنیاوی لذتوں سے، دنیاوی خواہشوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، تو دنیا میں جب ہم اس طریقے کا اثر لے کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمارا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کر دے گا، اور مرنے کے بعد حال یہ ہوگا کہ موت اسی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے بعد رہنے والے لوگ ہمارا نام یاد رکھیں گے۔ اگر دنیا میں ہم نیک عمل کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اچھے کام کرنے والے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہمارا لباس اچھا ہو۔ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے کفن پہنایا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کا سبز لباس پہنایا جائے گا، اور کفن دنیا کا جو پہنایا جائے گا اس کفن کی قبر میں یہ شان ہوگی کہ قبر کی نہ مٹی جو ہے اس کفن کو کھائے گی اور نہ اس کفن کو گندا کرے گی، اور نہ ہی بدن جو ہے یہ اس قبر کے اندر خراب ہوگا۔ اگر نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر زندگی گزارنے والا بندہ عشق رسالت مآب اور خوف خدا لے کر دنیا سے گیا ہے، نیک و صالح بن گیا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز مکان ہے، اگر ہم نے نیک کام کیا تو ہم دنیا کے مکان میں چاہے چاہیوں میں رہتے رہے ہوں، چاہے پھوس اور چھپر اور کچے مکان میں رہتے رہے ہوں، چاہے آشائش والا دنیا کا ہمارا مکان ہو یا برسات کا 25 جگہ سے ٹپکنے والا ہمارا مکان ہو، لیکن ہماری پیشانیوں میں سجدوں کے اگر مزے لیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا اگر جذبہ ہمارے اندر رہا ہوگا تو وہی 2 گز کی کوٹری جس کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ قبر تو وہی ہے، مگر دنیا سے نیک کام اگر کر کے جائیں گے تو اللہ وہی 2 گز کی قبر جو ہے اس انسان کے لیے تاحت نگاہ چوڑی کر دی جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں ڈالی جائیں گی اور حکم دے دیا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ یہ انعام کب ملے گا اسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے انہیں یہ انعام ملے گا۔ موت اور زندگی تو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے ہمیں مرنا ہے، ہر مذہب والا جانتا ہے ہمیں مرنا ہے، ہر دین والا جانتا ہے ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، نیکوکار بھی جانتا ہے اس دنیا سے جانا ہے، گناہگار بھی جانتا ہے اس دنیا سے جانا ہے، اور بدکار بھی جانتا ہے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے باوجود، موت کو یاد کرنے کے باوجود بھی کوئی موت کے بعد آنے والی دنیاوی زندگی کی تیاری نہ کر سکے تو اس سے بڑا جو ہے کم نصیب کوئی اور نہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کروڑ سال عالم ارواح میں رہے، پھر اس دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا گیا۔ قیامت آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد نہ جانے کروڑ سال جو ہے ہم عالم برزخ میں رہیں گے، تو برزخی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، قبر والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کے گئے، جس راہ پر صحابہ کرام نے چل کے ہمیں دکھلایا ہے۔ اللہ اکبر! اس دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، مگر قربان جاؤ اچھے اور برے عمل میں جب انسان جو ہے کسی اچھے اور برے عمل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جاتا ہے، ایمان کے ساتھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم اتنی اعلیٰ
ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند رکھتا ہے، بہت ہی پسند رکھتا ہے۔ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، سرائے کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ عالمی اور جو دائمی گھر ہے وہ دائمی گھر جو ہے مسلمانوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو جنت کا مزہ ہے وہ بالکل اسی کے اپوزٹ جہنم ہے۔ اگر جنت کو دن کہا جائے تو اندھیرا یہ جہنم ہے۔ ہم کام ایسے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو تو ہم اس کی رضا پا کر جنت کے حقدار بنے، ورنہ جہنم تو کافروں کے لیے تیار کر ہی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جنت دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا جنت، دنیا یہ کافروں کے لیے جنت ہے اور یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ قید خانے میں آرام نہیں ملا کرتا۔ قید خانہ جو ہوتا ہے اس میں قیدی کو قید کر دیا جاتا ہے تو سزائیں دی جاتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، وہ جیلر کے حکم کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اس قید خانے کے جیلر جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب دنیا کا قیدی، جب دنیا مومن دنیا کا قیدی اپنے آپ کو سمجھے گا تو جیلر کی فرما برداری کرے گا، اور جیلر جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں ان کے شریعت کی وہ پاسداری کرے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو قرآن فرما رہا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اس چیز سے منع کریں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ مومن اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تفسیر نظر آئے گا کہ اس دنیا میں بحیثیت جیلر جو ہیں نبی آخر الزمان ہیں، وہ ہمیں جو حکم دیں گے وہ کرنا پڑے گا، جس حکم سے منع کریں گے، جس کام سے منع کریں گے اس سے رکنا پڑے گا۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر اس کا صلہ جو ملے گا اس کا صلہ جنت کے شکل میں ملے گا۔ اور اگر جو ان سے باغی ہو کر اور جیلر کی مخالفت کر کے قیدیوں اور جیل خانے کی حدود کو توڑ کر کے اگر کوئی انسان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی سزا سخت کر دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا تو یہ کافروں کے لیے جنت ہے، جو من میں آئے وہ کریں، جیسے چاہیں اس دنیا میں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اپنے آپ کو اس دنیا میں پیش کریں، کیونکہ ان کی مثال ان بطش ربک لشدید کے تحت ایسی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آئے گا تو دنیا میں اگر انہوں نے کوئی پن کیا ہوا ہوگا تو اللہ کسی کا جو ہے حساب نہ ادھار نہیں رکھتا، نقد کر دیا کرتا ہے۔ مومنین کا حساب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ادھار بھی رکھتا ہے، کبھی مومنین کو ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنین دنیا میں نیکی کرتے ہیں لیکن صلہ نہیں ملتا تو وہ کبھی کبھی کبیرہ خاطر ہوتے ہیں کہ مولا ہم پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہیں، تو کبیرہ خاطر نہ ہو، مصیبتیں اور رنج اگر گھیر لے انہیں تو ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بنے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ مومنین جو بھی عمل کرتے ہیں یا جن مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اس کی جزا اللہ کے پاس جنت کی صورت میں اور اللہ کی رضا کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن کافر اگر یہاں گناہ کرتا ہے تو گناہ پر تو پکڑ ہے ہی، لیکن کافر یہاں نیکیاں کرتا ہے، کافر اگر یہاں دوسروں کا خیال کرتا ہے، کافر اگر بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کافر اگر ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، کافر اگر دان دیتا ہے، کافر اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے یا بہت اچھے نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیا کرتا ہے۔ بہترین آرام و آشائش والی زندگی کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، آل و اولاد کی صورت میں، بہترین پڑوسیوں کی صورت میں، بہترین رشتہ داروں کی صورت میں، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اور غیر مومن دنیا میں اگر نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کا بدلہ اللہ دنیا میں دے کر آخرت میں ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے تیار رکھتا ہے. لیکن اگر بندہ دنیا میں نیک کام کرتا ہے اور اس کا بدلہ نہیں ملتا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے جب وہ بندے مومن قبر میں جائے تو آدھی روٹی اگر کسی کتے کو اس مومن نے کھلائی ہوگی تو وہی آدھی روٹی قبر میں اس کے عذاب کو روکنے کا باعث بن جائے گی. ایک گلاس پانی اگر کسی پیاسے کو پلایا ہوگا وہی ایک گلاس پانی جو ہے قبر میں ڈسنے والے بچھو اور سانپ کے لیے آڑ بن جائے گا. اگر وہی مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا تو وہی کپڑا پہنانے والی نیکی قبر میں اس کے لیے جو ہے عذاب جو ہر طرف سے آ رہے ہوں گے اس کے لیے وہ نیکی آڑ بن سکتی ہے. دنیا میں اگر بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد دیکھے گا, کل قیامت میں دیکھے گا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں موت و زندگی ہم نے تمہیں اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے. مومنوں نیک عمل کی طرف اپنے قدم کو بڑھاؤ. کوئی ضروری نہیں کہ تمہارا نیک عمل کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تم میں سے اگر کوئی ذرے کے برابر نیکی بھی کیے ہوئے ہوگا تو وہ بھی کل قیامت میں دیکھے گا, اور کوئی ذرے کے برابر ایک گناہ بھی کیے ہوئے ہوگا تو وہ بھی کل قیامت میں اسے دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدم کردہ کرامن کاتبین جو رجسٹر میں ہمارے نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھتے ہیں وہ سب کے سب لکھتے ہیں, چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے برا عمل ہو, چاہے انسان اپنی زبان سے کچھ الفاظ اتار رہا ہو اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے. ہر ذرے کا حساب کتاب کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سامنے آئے گا, اور جب بندے کا نام اعمال دے دیا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بندہ اپنے آپ کو بہت گنہگار سوچتا ہوگا, مگر جب اس میں دیکھے گا نام اعمال میں وہ جو نیکیاں کر کے بھول گیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا, دیکھ کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سوچتا ہوگا کہ ہم بڑے نمازی تھے, ہم بہت بڑے حاجی تھے, معاشرے میں ہمارا بڑا مقام تھا, ہم بڑے نام والے تھے, ہم تو مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں گے. لیکن نام اعمال جب دیا جائے گا ہاتھوں میں تو غریبوں کی گالی کمائی چوسنے والا گناہ بھی اس میں ہوگا, اور اسی طریقے سے دوسروں پر ظلم کرنے والا گناہ بھی اس پر ہوگا, اور جو ظلم اور جو گناہ کر کے وہ بھول گیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا تو دیکھ کر حیرت انتہا نہ رہے گی, زبان کرے گی کہ مولا یہ گناہ تو میں نے کیا نہیں تھا. اللہ زبان پر مہر لگا دے گا اور آنکھوں کو حکم دے گا, کان کو حکم دے گا, ناخن کو حکم دے گا, انگلیوں کو حکم دے گا, دبا جسم کے روئے روئے کو حکم دے گا تو جو ہے چل گواہی دے اس نے یہ گناہ کی نہیں, اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں. تو زبان پر اللہ مہر لگا دے گا, مگر جسم کا ہر انگ جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا. اسی لیے تو امام عشق و محبت اللہ خوب فرماتے ہیں مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. سونا چنا چراغ اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی یہ دین بہت آسان بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اب دین و یسرن, دین بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر دنیا سے بندہ ایمان کے ساتھ گیا ہے تو اس کے لیے آرام و آشائش کی گنجائش موجود ہے. وہ کیسے؟ جب انسان دنیا میں ہے عمل صالح کرنے کا اسے حکم دیا گیا مگر نہیں کیا, عمل صالح کی بنیاد پر عمل صالح نہیں کیا, اور وہ جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتا رہا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم قدم پہ بغاوت کرتا رہا, اور ان کی سنتوں اور ان کی سیرتوں کا مذاق اڑاتا رہا. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا ایمان بچا لیا اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، یعنی اب وہ مر گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، صلہ رحمی نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، حج و عمرہ نہیں کر سکتا، وہ دیگر نوافل ادا نہیں کر سکتا، وہ جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے کہ کوئی عمل اسے فائدہ پہنچا سکے۔ انسان راہ خدا میں 10 روپیہ خرچ کرتا ہے، تب جو ہے اس کے نام اعمال میں 10 روپے کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو نیکیاں بندہ کرتا ہے تو نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن جب مر گیا تو اب عمل کرنے سے وہ مجبور ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، اب تو دوسروں کا محتاج ہے۔ دوسرے نے کفن پہنایا، دوسروں نے غسل دیا، دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ قبر کی طرف چلا گیا، قبر میں اتار کر منو مٹی کے اندر دم ڈال دیا گیا۔ اب نہ وہ واپس آ سکتا ہے اور نہ اہل جسم و جسمانیات کے ساتھ آ کر دنیا والوں کے سے وہ کام کر سکتا ہے۔ اب تو وہ قبر میں گہری نیند سویا ہوا ہے۔ کیا قبر میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو اس کے مطابق وہ قبر اور برزخی زندگی گزار رہا ہے؟ حضرات محترم، اب دنیا کے وہ کام نہیں کر سکتا، مگر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنو، اگر وہ قبر کی مشکلات میں گر گیا ہے، اگر وہ قبر کے عذاب میں گر گیا ہے، اگر وہ قبر کے عذاب میں سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کا شکار ہے، یا اندھے بہرے فرشتے مقرر ہیں اور گرد اور ہتھوڑے سے اسے مارنے پر مقرر ہیں، اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور وہ جل رہا ہے، اس کی وحشتیں دور نہیں ہو رہی ہیں، قبر میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اعزاء اقربا بیوی بچے یہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اب وہ قبر میں بیچارہ بالکل اکیلا ہے اور قبر میں اندھے بہرے فرشتے مقرر ہو کر اس پر اللہ کے حکم سے مسلط ہیں، جو ہتھوڑے سے مار مار کر اسے جو ہے سزائیں دے رہے ہیں، سانپ بچھو ایسے سخت مسلط ہیں کہ ایک بچھو اگر زہریلا بچھو ڈنک مارتا ہے تو مرد و مرد کی تکلیف کو 70 سال تک برداشت کرتا ہے، 70 سال تک محسوس کرتا ہے۔ اس طریقے سے قبر کا بھیانک منظر ہوتا ہے، یہ تو قبر ہی والا جانتا ہے، دنیا والوں کی نظر سے قبر کے احوال پوشیدہ ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے منظر کو آسان بنانے کی بھی صورتیں بتا دی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان فانقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، یعنی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایک ایسا صدقہ جس سے عام مخلوق خدا فائدہ اٹھائے۔ مرنے والا اگر کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے، ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ باقی ہے، یعنی وہ صدقہ جو کیا ہے وہ باقی ہے اور اس سے عام مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا ثواب قبر میں برابر اسے پہنچتا رہے گا۔ مرنے والا گیا لیکن جو ہے کسی بنجر میں اس نے آم کا درخت لگا دیا، نیم کا درخت لگا دیا، راستوں میں اگر اس نے کوئی درخت لگا دیا، اب وہ درخت گرمیوں کے مہینے میں راہگیروں کو سایہ دے رہا ہے، تو جب تک اس سے لوگ سایہ حاصل کرتے رہیں گے اس درخت کے لگانے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ درخت پھلدار اگر ہے تو جب تک اس درخت میں پھل آتے رہیں گے اور لوگ اس کو پھل کھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے پرانے زمانے میں کنواں کھودنے کا رواج تھا، راستوں میں کسی نے کنواں کھودوا دیا۔ آج کے زمانے میں سمرسیبل اور ٹیوب ویل لگانے کا رواج ہے، کسی نے سمرسیبل لگوا دیا اور عام مخلوق خدا اس سمرسیبل سے پانی حاصل کر رہی ہے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کنویں سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ پانی اور سمرسیبل رہے گا تب تک اس کی قبر میں اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے بھاری رقم دے کر کے ایک مسجد بنا دی اور لوگ اس میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو جب تک وہ
مسجد باقی رہے گی لوگ مسجد کا ثواب بنانے کا ثواب اسے قبر میں برابر ملتا رہے گا. مسجد نہیں بنوا سکتا لیکن مسجد میں کسی نے ٹوٹی لگوا دی, کسی نے پنکھا لگوا دیا, کسی نے کولر لگوا دیا, کسی نے بلب لگوا دیا, کسی نے مسجد کو پینٹ کروا دیا اور مسجد میں کسی طرح سے کوئی تعاون کر دیا. جب تک اس چیز سے مسجد کو یا مسجد میں آنے والوں کو فائدہ ملتا رہے گا اس کا ثواب قبر میں برابر اسے ملتا رہے گا. کسی نے مکتب و مدرسہ بنوا دیا, جب تک وہ مدرسہ رہے گا اور اللہ و رسول کی باتیں اس میں ہوتی رہیں گی مرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. مدرسوں میں پڑھنے کے لیے لائبریریاں ہوتی ہیں, کسی نے بخاری شریف دے دی, کسی نے مسلم شریف دے دی, کسی نے اور دینی کتابیں مدرسے میں وقف کر دی, لائبریری میں وقف کر دی. جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی تب تک اس کا ثواب برابر جو ہے اسے ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاری ہو جب تک اس کا تسلسل برقرار رہے, لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. میں یہاں پر آپ کے ذہنوں کی توجہ ایک جانب مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے جب کوئی ہمارے گھر میں رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نام سے قرآن کی پیٹی مسجد میں دے دی جاتی ہے, قرآن کے پارے مسجد میں دے دیے جاتے ہیں, قرآن شریف مسجد میں دے دیا جاتا ہے. یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, پاکیزہ کتاب ہے. قرآن کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے. یقیناً قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مسجد میں 2 درجن قرآن پہلے سے موجود ہیں, مسجد میں اگر 20 پیٹیاں پہلے سے موجود ہیں اور آپ اپنے مرنے والے کی وفات پر آپ ایک پیٹی لے جا کے مزید رکھ دیتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ کہاں ہوا؟ ارے وہ کبھی مہینے میں ایک آدھ بار پڑھنے کی نوبت آئے گی. وہ تو پیٹی دھری کی دھری ہے اسی طریقے سے. تو دھرنے اور رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا, ثواب اس وقت ملے گا جب اس کا استعمال ہو, جب وہ جاری ہو. جب مسجد میں پہلے ہی سے 50 قرآن رکھے ہوئے ہیں, پہلے ہی سے 20 پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں, تو اب نئی پیٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا رکھیے کہ اس کا مسلسل لوگوں کو فائدہ ہو. آپ کچھ ایسا رکھیے کہ لوگ اس کو برابر فائدہ اٹھاتے رہیں. آپ کی پیٹی رہ گئی اور دب گئی, ہو سکتا ہے 6 مہینے میں اس پیٹی کو کھولا نہ گیا ہو, اس کے رکھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پہلے ہی سے قرآن موجود ہے, ان قرآن سے اور ان پاروں سے لوگ فائدہ حاصل کر لے رہے ہیں. تو ایسا صدقہ جو جاری ہو اور مسلسل اس پر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو. ہاں اگر قرآن مسجد میں نہیں ہے اور آپ نے رکھا اور قرآن خانی میں وہی قرآن استعمال ہو رہا ہے تو برابر پڑھا جا رہا ہے تو برابر میت کو ثواب پہنچے گا. آقا نے فرمایا صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ جو جاری ہو جب جاری رہے گا تب اس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے گا. دوسرے نمبر پر آقا نے فرمایا وعلم ينتفع به, ایسا علم چھوڑا ہو مرنے والے نے جس کا نفع لوگوں کو پہنچ رہا ہو, یعنی اس نے اپنا کوئی علم چھوڑا ہو. علم چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انتقال کرنے والا یا تو عالم رہا ہو اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو. علم کی صورت میں اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہو اور وہ کتاب پڑھی جا رہی ہو, جیسے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت ہیں, فتاوی رضویہ آپ نے چھوڑی, ہدایت بخشش آپ نے چھوڑی, اسی طرح سے بہت سارے رسالے آپ نے لکھے ہیں. حضور شریعہ علیہ رحمت و رضوان ہیں, بہار شریعت انہوں نے لکھی ہے. علم کی صورت میں ایک شریعت کا خزانہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں. قیامت تک جب تک لوگ فتاوی رضویہ اور ہدایت بخشش سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے یا بہار شریعت سے مسائل اخذ کرتے رہیں گے, ان سب کا ثواب جو ہے حضور شریعہ کو اور امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کی روح کو پہنچتا رہے گا. یہ علم کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے علم کا تحریری شکل میں جو ہے اگر نہ بھی ہو تو آپ کے علم کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ گیا ہو, آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی اچھا مسئلہ سمجھ گیا ہو, آپ کے بتانے کی وجہ سے کسی کو وضو بنانے کا طریقہ آ گیا ہو, آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جان گیا ہو, آپ کی وجہ سے کوئی دین کا کوئی مسئلہ جان گیا ہو, تو وہ شخص جو ہے آپ کے بتانے کی وجہ سے جب بھی وہ وضو کرے گا اور صحیح وضو کرے گا تو اسے تو وضو کا ثواب ملے گا ہی, مرنے کے بعد اس کو وضو بنانے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. وہ جب تک صحیح نماز پڑھے گا تو اس کو چونکہ آپ کے بتانے سے, آپ کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کرنے سے اس نے اپنی نماز درست کر لی ہے. جب وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کی نماز کے ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. علم کے پھیلانے کا مطلب یہ ہے
علم پھیلانے سے ہٹتا نہیں ہے بلکہ علم تو بڑھتا ہے، اور اب اس کے بعد اگر اس نے اپنا علم کسی کو پھیلایا تو اس کو بھی فائدہ ملے گا، اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو یہ علم کا فائدہ ہے۔ یہ دو صورتیں بتائی کہ مرنے والا گیا ہو، اس دنیا سے صدقہ جاریہ کر دیا ہو، یا جو ہے وہ علم چھوڑا ہو۔ حضرات گرامی، اب تیسری صورت آقا نے فرمائی ہے وہ ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا اگر کوئی صدقہ جاریہ نہیں کر پایا، اگر اس نے کوئی علم نہیں چھوڑا تو وہ ولد صالح، ایسی نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ تو اللہ اکبر، جب تک وہ اولاد دنیا میں زندہ رہے گی اور اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، یقیناً اس نیک اولاد کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ نیک اولاد کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اسلام میں تربیت اولاد پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ زندگی مختلف ہوا کرتی ہے، ہر ایک زندگی برابر نہیں ہوا کرتی۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اسلام کے عین مطابق جو ہے تربیت دے کر اس کی زندگی کو سنوار دیا ہے تو وہ اولاد جب بھی دنیا میں نیک کام کرتی رہے گی، اس کی نیکیوں کا ثواب والدین کو بھی ملتا رہے گا، قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور نیک اولاد تو ویسے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی برابر جو ہے میت کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنی ماں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے یا رسول اللہ، میں کون سا صدقہ کروں؟ آقا نے فرمایا پانی سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس وقت جو ہے پانی کی بڑی قلت تھی، کھارے پانی ہر جگہ تھے تو میٹھے پانی کی بڑی قلت ہو جایا کرتی تھی۔ آقا اس وقت جو اہمیت پانی کی تھی، اللہ اللہ پانی کہا، اور اس کے بعد اس صحابی رسول نے ایک کنواں کھدوا کر کے اس کنواں کو عام کر دیا اور کہا یہ کنواں ام سعد کی جانب سے ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کی طرف سے یہ کنواں ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا سعد کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، کنواں کھدوایا ہے بعد میں بیٹے نے، تو اس کنواں کھدوانے کا ثواب بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ان کی ماں کو دیا جاتا رہے گا۔ جب تک وہ کنواں باقی ہے اور جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تب تک جو ہے ان کی ماں کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ مرنے والا ہی صدقہ جاریہ کیا ہو، مرنے والے کی اولاد اگر نیک ہے، مرنے والے کے پسماندگان اگر نیک ہیں تو مرنے والے کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایسا صدقہ جس سے عام مخلوق خدا کو فائدہ ہو، تو قبر میں جو ہے اسے سکون ملے گا ہمارے نیک عمل کا۔ اور یہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ کل جب ہم قبر میں پریشان ہوں تو ہمارے پسماندگان بھی ہمارے لیے قبر میں کچھ نہ کچھ نیکیاں بھیجتے رہیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ اگر آپ نیکیاں کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی مہربانیاں کی جائیں گی، آپ کے ساتھ بھی مہربانیاں کی جائیں گی۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش مری پر۔ اگر ہم زمین والوں پر مہربانیاں کریں گے تو اللہ کیا ہم پر مہربان نہیں ہوگا؟ ضرور مہربان ہوگا۔ تو لازم ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رہیں تو اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، قبر کو بنانے کی کوشش کریں۔ پھر بھی انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطیاں ہو جانے کے بعد اب وہ انسان کیا کرے؟ اب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، آنسو بہائے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا، گنہگار گیا، پکڑ ہو گئی اس کی، تو پھر بھی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اگر دنیا میں اس کی طرف سے اصالِ ثواب کیا گیا، غربا و مساکین کو کھانا کھلایا گیا، ننگوں کو کپڑے پہنائے گئے اس کے نام سے، تو ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ آقا کریم نے جو فرمایا تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں، یقیناً جو مرنے والا ہمیں چھوڑ کر قبر کی تاریکیوں میں چلا گیا ہے، ہمارے عمل سے اسے ضرور فائدہ پہنچے گا اور ہمارے صدقوں سے اسے ضرور جو ہے قبر میں آرام پہنچے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بہت ضروری ایک چیز اور میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ ایک بار نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں
مجھے اس دنیا میں سے تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. اپنی پسند کا وہ اظہار فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں سے مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک خوشبو, دوسرے بیویاں, اور پھر تیسرے نمبر پر نماز. فرمایا نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. تین چیزیں اپنی پسند ظاہر فرما دی نبی کون و مکان, یعنی خوشبو, نیک عورت اور نماز. حضرت ابوبکر صدیق پکار اٹھے, سچ کہا یا رسول اللہ آپ نے, مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں. انفاق, النظر الی وجہ رسول اللہ, انفاق مالی علی رسول اللہ, وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. یعنی یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں دنیا کی بہت پسند ہیں. آپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے, اور پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا رسول اللہ آپ پر خرچ کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے. اور پھر میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں, مجھے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا یہ بہت پسند ہے. یعنی میری بیٹی عائشہ جو آپ کے نکاح میں ہے, یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہے. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, حضرت عمر نے فرمایا اے ابوبکر آپ نے سچ کہا ہے, مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق, یعنی نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے منع کرنا, اور پھٹے پرانے بوسیدہ لباس پہننا مجھے بہت پسند ہیں. تین پسند حضرت عمر نے بھی اپنی بتائی کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا, اور لباس اگر پرانا ہو جائے تو پیوند لگا کر سل کر کے اسے پہننا جو ہے, یہ حضرت عمر کو بہت پسند تھا. حضرت عمر کی پسند کو عثمان نے جب سنا تو کہا اے عمر آپ نے سچ کہا, مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں. اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن, یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا, یہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے بہت پسند ہے. حضرت عثمان کی جب اس بات کو حضرت علی نے سنا تو کہا حضرت عثمان آپ نے سچ کہا, دنیا کی تین چیزوں میں سے مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند, دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. الخدمۃ للضیف والصوم للصیف والضرب بالسیف, مہمان کی خدمت کرنا مجھے بہت پسند ہے. گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے, اور میدان جہاد میں تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے. تین پسند اپنی بھی ظاہر فرما دی. جب یہ پانچوں لوگ یعنی یہ کون و مکان اور خلفائے راشدین نے سب نے اپنی تین پسند ظاہر فرما دی, تو 3 × 15 اچھی خصوصیتیں, 15 محبوب خصلتیں جب بیان ہو چکی تو بلبل سدرا حضرت جبریل امین سدرا چھوڑ کر کے آئے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خداوند قدوس نے آپ کی ان باتوں کو سن کر, آپ کے یاروں کی باتوں کو سن کر مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے اے جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہو کہ یا رسول اللہ اگر میں بشر ہوتا تو مجھے دنیا کی کون سی تین چیزیں پسند ہوتی, یہ کیا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے؟ جاؤ تم جا کر کے اپنی پسند بتا دو. یا رسول اللہ بتائیں اگر میں بشر ہوتا تو میری کون سی تین چیزیں پسند ہیں, یہ آپ مجھ سے پوچھیں. یہ خدا جو ہے یہ کہہ کے میرے پاس بھیج رہا ہے. تو نبی کون و مکان نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل ٹھیک ہے بتاؤ, اگر تم انسان ہوتے تو اس دنیا میں تمہاری پسند کیا ہوتی؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر دنیا میں میں بشر ہوتا, اگر میں انسان ہوتا تو میری تین چیزیں یہ ہوتی, ارشاد الضالین ومعانسۃ الغرباء والقانتین ومعاونۃ اہل العیال والمعسرین. یعنی دنیا میں تین چیزیں مجھے پسند ہوتی کہ جو گمراہ ہوتے میں ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا, جو گمراہ ہوتے ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا. دوسرے نمبر پر میں غربا اور مساکین کی معانست اور ان کی مدد کرتا, ان کی بیچارگیوں میں میں ان کا مونس و غمخوار ہوتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بہت کمزور ہوتے, جو بہت ہی عسرت اور تنگدستی میں ہوتے, میں ان کی اپنا مال دے کر کے مدد کرتا. یہ تین چیزیں حضرت جبریل امین نے جو ہے بیان فرمائی. اللہ اکبر. تو اب 15 18 خصوصیتیں ہو گئی. جب جبریل نے بھی اپنی پسند بتا دی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے رسول پاک کی جانب وحی بھیجی, یہ جبریل تم میرے محبوب سے کہہ دو جب سب نے اپنی پسند جو ہے ظاہر کر دی ہے تو میری بھی پسند سن لیں. پروردگار عالم کو بھی تین چیزیں
بہت پسند ہیں اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ بذل الاستطاع والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بذل الاستطاعت بہت زیادہ پسند ہے. بذل الاستطاعت کیا ہے؟ یعنی اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ طاقت یا تو عہدے کی طاقت ہو, پاور کی طاقت ہو, سلطنت کی طاقت ہو, بدن کی طاقت ہو, مال کی طاقت ہو, صحت کی طاقت ہو, جو بھی قوت ہو اس قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت پسند ہے. اگر تم واقعی بادشاہ ہو تو بادشاہ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ رعایا کا خیال رکھے اور یہ دیکھے کہ کوئی رعایا میں جو ہے اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں ہے اور اس کا صحیح استعمال کرے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اگر بدن میں قوت ہے تو دوسروں کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ گرتے ہوئے کو تھامنے کے لیے اگر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس طاقت کا استعمال اللہ کو بہت پسند ہے. اگر اس کے بدن میں صحت ہو, قوت ہے تو اس قوت کو عبادتوں میں استعمال کرنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, حج بیت اللہ کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کرے. تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا اللہ کی راہ میں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اگر اس کے پاس مال کی طاقت ہے تو اپنے مال سے غریبوں کی شادی کروانا, اپنے مال سے غریبوں بیواؤں کی مدد کرنا, اپنے مال سے خیرات و صدقات کر کے محتاجوں کے کام آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسے بذل الاستطاعت کہا جاتا ہے, یعنی اپنی طاقت میں سے خرچ کرنا. تو طاقت چاہے جسمانی ہو, بدنی ہو, مالی ہو, عہدے والی ہو, پاور والی ہو, بادشاہت والی ہو, سلطنت والی ہو, جیسی بھی طاقت ہو اللہ و رسول کے مطابق اس کو خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ تو پہلے نمبر پہ فرمایا. دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والبکاء عند الندامہ, ندامت کے وقت رونا اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جری ہو کر کے وہ گناہوں پر جری ہو کر کے گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جایا کرتا ہے اور اس کے دل میں ندامت طاری ہوتی ہے, وہ پشیمان ہوتا ہے. اے اللہ میں اپنے گناہ پر پریشان ہوں, اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ کے ڈر سے جہنم کے ڈر سے ڈر بہاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے, اے اللہ مجھ سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں, اے اللہ میں روزہ نہیں رکھ پایا ہوں, اے اللہ میں نے فلاں پر ظلم کر دیا ہے, اے اللہ میں نے فلاں جانور کو بلا وجہ مار دیا ہے, اس طریقے کا کوئی گناہ ہو گیا اور اس پر وہ نادم ہو کے رو رہا ہے. تو خدا فرماتا ہے البکاء عند الندامہ, یعنی ندامت کے وقت رونا بندے کا یہ مجھے بہت پسند ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے والصبر عند الفاقہ, یعنی فاقے کے وقت کوئی صبر کرتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. پہلے غربت کا زمانہ تھا, لوگ جو ہے ایک کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا تو 2-2 3 دن ایک ہفتہ فاقے سے رہا کرتے تھے. تو فاقے پر بھی اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. اب اگر آج کے دور میں بھی کسی گھر میں فارما ہو رہا ہو تو وہ غیرت مندی کا مظاہرہ کرے, مانگنے کے بجائے اگر وہ صبر کرے تو یہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرات گرامی, تو کیا مطلب ان واقعات کو اور ان پسندیدہ خصلتوں کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 پسندیدہ خصلت رسول کی, 3 یار کی, پھر ایک حضرت جبریل کی, پھر 3 حضرت جبریل کی اور 3 خداوند قدوس کی. یہ ساری محبوب خصلتیں ایسی ہیں کہ ان ساری محبوب خصلتوں کو اگر بندہ اپنا لے تو یقیناً وہ اپنے معاشرے میں ایک ایسا بہترین انسان بن سکتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلنا اپنی معراج تصور کریں گے. یہ تو بشر تھے, صحابہ کرام خلفائے راشدین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی صورت میں انسانی رشد و ہدایت کے لیے آئے, مگر جبریل امین نے بتا دیا اگر میں بشر ہوتا تو گمراہوں کو راستہ دکھاتا, میں غریبوں کی مدد کرتا اور فقیروں محتاجوں کی مال سے مدد کرتا اور ان کا ہمدم ہوتا. تو یہ بشر بھی اگر اپنا لے کہ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے محبت سے سمجھائے, سیدھے راستے کی طرف تبلیغ کرے, اور جو
اور جو پریشان ہو، غریب ہو، مسکین ہو، ان کی مدد کرے. یہ تو حضرت جبریل کی خصوصیت بھی انسان اپنا سکتا ہے. اور پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم جو فرماتا ہے کہ میں جو ہے تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. بذل الاستطاعت یعنی اپنی طاقت میں سے خرچ کرنا. تو بندہ اپنی طاقت میں سے خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. یہی دنیا ہی کی تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں. اور پھر بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو سکتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے مصیبتوں پر، فاقے پر، تکلیف پر صبر کرے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ ان چیزوں پر بھی عمل کرے تو اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. یہ جو 21 خصلتیں ہیں انہی پر اگر عمل کر لے، انہی کو اپنا لے تو بندے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. شاعر کہتا ہے تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر، ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خوابے گراں بدل ڈالو. سفینہ اپنا کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو. ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو. اور غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمتیں پروردگار اپنی نظر آتی ہے گلشن میں. ہوا ناسازگار گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا تبارک و تعالی جو کچھ بھی کہنے سننے میں غلطیاں، خامیاں کوتاہیاں لفظ ہو گئی، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما. سب سے پہلے عمل کی باتوں پر مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز بات تھا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.